اور یہ او بات ہے جڑی میں نہیں دشمن تو آدھے واسطے آکھ رہی ہے ایویں دنیا علی آلیاں تو نہیں گھبرا رہی ایویں ملکاں نے یہودیاں اور عیسائیاں نے اپنے خزانیاں دے منہ ایویں نہیں کھول دیتے بھئی شیعہ نو شیعہ نہ لڑا دیو دستو گریباں کر دیو بھرا نو بھرا نال نہ بان دیو امام بارگاہ وکھرے کر دیو اشتہار انہاں دے وکھرے کر دیو اور وہ کوشش کر رہی ہے لیکن کسے دا ہاتھ ہے وہ کدی دشمن اپنی اس کوشش کامیاب نہیں ہو سکتا چونکہ وارث موجود ہیں امام موجود ہیں ہادی موجود ہیں رہبر موجود ہیں رہنما موجود ہیں پیشوا موجود ہیں اگر میں تواڈا منشور دس جاواں تو جوانو تائید حق ادا کر دیوے تسی اللہ دے جہان وچ واحد و قوم ہو جیڑی پوری دنیا تے حکومت دا ارادہ رکھ دی ہے وقت جتنا بھی ہوئے ذکر اگر اس ہستی دا کرنا ہوئے جس دی وجہ تو اللہ نے وقت نو خلق کیتا ہوئے میں آدھا لاکھ حمد ادا کرداں اپنے مومن مسلمان بھائیاں کھڑا ہو کے خالق لم یزل دا کہ میرا اللہ تیری ذات دا لکھ لکھ حمد دے کہ تو ساڈا شمار اپنے محبوب دی امت وچ رکھے یہ بہت بڑی بات ہے ایسے بات تے رکنا ہے ایسے بات تے پوری مجلس عرض کرنی اللہ کل شین قدیر کائنات بنا کے پھر بے نیاز بھی ہے کدی محسوس کرو اس ہستی دے جلوے نو اس نورن علا نور دی طاقت نو اس علا کل شائن قدیر دی عزت عظمت جلالت نو طاقت نو اگر محسوس کرو کہ کیا ہستی ہے اس دی اللہ کل شائن قدیر ہے آپ اندازہ کرو کتنے سجدے کریے تس بات دا حق ادا ہوئے جس دا بندہ سڈوا کے علی ناز کرے سارے علی آلِ حیدری مولا توڑی زندگی دراز فرماوے امام زمانہ علیہ السلام توڑے درازی ہو میں تسی جیندے رہو انشاءاللہ زندگیاں چاہی دین صرف ادراک واسطے صرف ذہن واسطے صرف اسنو سوچن واسطے تو 60 سال 70 سال 80 سال 60 سال دی زندگی ہوئے 8 گھنٹے جو بندہ سمیں 24 گھنٹیاں میں تو 20 سال تو ستے ہی گزر گئے 60 سال اگر ایک انسان زندگی گزار دے اور 8 گھنٹے نیند کر دے تو 20 سال تو ستے ہاں گزر گئے 60 سال نہ چون مار دیتا 13-14 سال بعد کوئی دین دی خبر لگی تو ذرا وانڈ کر لو جوانوں کہ 13-14 سال وہ بھی نکل گئے پچھلے 40 سال نہ چون 10 سال بڑھاپے دے علالت دے بیماری دے ضعیفی دے نحیفی دے وہ بھی نکل گئے 60 سالہ میں انسان جتنے وقت کھانا کھاندہ ہے 60 سالہ اگر اس وقت انہوں اکٹھا کیتا جاوے تو 4 سال وہ بھی نکل گئے جتنے وقت انسان اپنے کپڑے تبدیل کرنتے اپنے غسل تے اپنے آپ نو صاف ستھرا رکھنے انسان 60 سال چلائندہ ہے 3 سال وہ وقت اکٹھا کرو تو 3 سال وہ بھی گزر گئے 51 سال ہو گئے تسی حساب کر دے پہ کل زندگی 60 سال ہن 9 سالہ میں بے کے وانڈ کر لے تو منگیا کی کیے تو اس تین عطا کیا کر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
سارے رل کے بولو حیدری یا علی یا علی یا علی۔ عاجزی دا مقام ہے بھائیو۔ اے دنیا، اے مقام، اے کرہ ارض، اے زمین، عاجزی دا مقام، کدی تکبر نہ کرنا، کدی اس دنیا تے مان نہ کرنا۔ تے جے اگر تیرا اے ہاتھے بھی بلندے بھی تیرے پیشوا دا نام علی ہے، ہائے ہائے وقت کدی تکبر دی تے دے نیڑے بھی نہ جانا۔ چلو مجمع تا ڈھیر سارا ہے ماشاءاللہ، علیہ سنت بھائی تشریف فرمائیں، ہر مکتب فکر دا بندہ امام حسین علیہ السلام دی مجلس سے چاہ کے باندھ ہے۔ تو میں امت کو ایک مشورہ دینا چاہنا، ممبر حسین علیہ السلام دے توسل نال کدی دنیا تے تکبر نہ کرنا، اس دنیا وچوں گزرنا ہے، رانا نہیں۔ مولا متقیان دے ایک فرمان پڑھا تاکہ تواڈے دلاں وچ نور آ جاوے ولایت دا۔ بادشاہ فرما رہے ہیں دنیا ایک راہ گزرے، ایک راہ گزرے، دنیا ایک پل لے تے سیانا بندہ پل تے گھر نہیں بنائندا۔ بولو پوری توجہ چاہنا بھائی، تکبر کدی بھی نہ کرنا، مان نہ کرنا، جس نو چاہے بے بہار رزق عطا کر دے، وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ جوانوں تسی ذہن وچ رکھنا کدی بھی تک، اور ساڈا تکبر بندا بھی نہیں۔ کیڑی گل دا تکبر کریے؟ 40 سال تم عمر اتے ٹپے تا میمری کمزور، نظر کمزور، دند کمزور، آساب کمزور، تو کوئی ساڑی طاقت ہے نہیں ہے۔ اور میں جدوں بھی اس قسم دی میں باس ممبر پاک تو شروع کردہ تو میرے سامنے آئمہ علیہ السلام دے فرامین دی ایک قطار میرے سامنے آن دیئے، پھر وہ اپنے جملے دے نال نال جتھو میرے شہنشاہ پاک دا فرمان سامنے آوے میں پڑھدا رہنا۔ مسجد کوفہ ایک بندہ مولا متقیان دے سامنے گیا، ہو سکے انسان بڑی ترقی کر رہے، بڑے بڑے تجارت دے قافلے، کوئی یمن جا رہے ہیں، کوئی شام جا رہے، بڑی طاقت دا مالک نہیں ہو گیا انسان؟ پوری توجہ، مولا تسی تا جان دیو، دسو انسان دی طاقت دی حد کی ہے؟ مولا فرمیندے نہیں تھائیں دس دینے ہیں، تیرے وجود چی دس دینا بھئی بندے دی طاقت کتنی ہے، تیری بھی اتنی طاقت ہے تے میری بھی اتنی طاقت ہے۔ امیر المومنین میں کائنات دے بندے دی طاقت پوچھی، مولا فرمیندے تیرے ویچی کائنات دے بندیاں دی طاقت دس دینا، یہ سمجھو تو میں اشارہ کردہ۔ مالک فرمایا ایک قدم زمین تو چاہ تندسا بندے دی کتنی طاقت ہے، اس ایک پیر زمین تو چایا، علی فرمایا ہن دعا بھی چاہ۔ گھبراہو نہیں، بولو ذکر علی ہے۔ کرم دا مقام ہے، 4 دن دی زندگی ہے تو شکر دا مقام ہے، الجھو نہیں، اپنا رستہ ٹھیک کرنے جوانوں، جیڑا 12ویں سرکار دی کچہری تک پہنچا دے ہوئے۔ سب تو پہلے تو سانو یہ تعین ویکھو، سانو بیس تے گفتگو کرنی چاہی دیئے۔ ایک مقام تے اگر 10 بندے خطاب کر رہے ہیں تو 2-4 بندے انہوں چاہی دے بنیادی مسئلے تے گفتگو کریں۔ سارے تو پہلے اپنے منشور دا تا پتہ ہوئے دنیا چاہ کے کرنا کی ہے۔ اگر میں سمجھ میں چونکہ سے ایک جوان نو کھڑا کرا میں پوچھا بھی تیری زندگی دا مقصد کی ہے؟ تسی زندگی وچ کرنا کی چاندے ہو؟ آنے والے وقت کی دنیا تو ہٹ کے کی اپنے واسطے کی کرنا چاندے ہو؟ ہو سکتا ہے 95% جوانہ کول اپنے ہی سوال دا جواب نہ ہوئے۔ میں ایک جملہ آکھا ملتانہ لیوں، اے جس نو عشق آدھے نا، عشق حقیقی،
عشق حقیقی جس نو آدھے نا یاد رکھا ہے او اس کریم انہا 14 نال کیتا ہے تے 14 اس نال کیتا ہے، باقی دنیا کھاتی پیتی جان دی ہے. کوئی سمجھ آئیے یا کوئی ہاتھ نال زبان بولے تو آڈی زبان سجاد بلند کر کے نعرہ حیدری. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. لا الہ الا اللہ دی تسبیح پڑھنی، محمد الرسول اللہ دا ورد کرنا تے علی ولی اللہ دی معراج تے پہنچنا. ہائے ہائے ہائے، اے او معراج ہے جس تے ہر کوئی نہیں جا سکتا. تو سن اپنے منشور دا تا پتہ ہونا چاہیے نا اسی کرنا اسی آئے کس مقام تے ہیں دنیا دے اندر. پہلے تو ہی سمجھو کہ سن کسے نبی دا زمانہ نصیب نہیں ہویا. جوانہ واسطے عرض کر کے جا رہے ہیں، بزرگ اپنی بڑی سونی زندگی گزار گئے، جوانہ واسطے عرض میسیج دے کے جا رہے ہیں کہ سوچنا ذرا مجلس تو بعد اسی دنیا چ آئے اس مقام تے آسا نبوت دا زمانہ نہیں ویکھیا، اوصیاء دا زمانہ نہیں ویکھیا، امامت چوبی یارہ امامہ دا زمانہ اسا نہیں ویکھیا. اور جس شہنشاہ پاک دی تسی اور میں رئیت ہاں اس شہنشاہ دا زمانہ تو ملے ہے، لیکن اجے تائیں مالک موجود ہیں اور سائیں خود فرمیندے ہیں کہ اگر ساڑھا ہاتھ نہ ہوئے تو دنیا تو آڑا نشان مٹا کے رکھ دے وے. ویکھ لو نا دنیا چ ہو کی رہی ہے. اگر تسی ایسے شہنشاہ ویکھو میں جتنے جملے آکھدا جا رہے ہیں اے ہر ایک جملہ تقریباً ڈھیر ساری بحث منگدا ہے. کوئی پچھلے زمانہ نصیب نہیں ہویا، بادشاہ دا زمانہ نصیب ہویا تا غیبت کبرا دا زمانہ، ظہور دا علم اس دی ذات کو لے. بولو جدہ اس کریم نے چاہا اس لے ظہور ہو سی. ظہور دے ہوندے ہیں تائیں تسا اپنے آپنو قائم رکھنا ہے، قائم واسطے. ایو تو آڈا آجرے بھائیو، ایو تو آڈا آجرے. تو آڈا آجر کی آئی دے دور دے شیعہ دا آجر کی ہے، تو آڈا آجر کی ہے. تو آڈے عمال کتھے جا رہے ہیں، کس مقام تے تو آڈی حاضری لگ رہی ہے. بات میری اس بندے نالے جس دا عقیدہ ہے کہ قائم آل محمد سرکار دا ظہور ہومنے. پہلے تا جوانوں میں اکثر ممبران تے آکھے جوانوں تو ان اپنے منشور دا پتہ ہونا چاہیے دے. تسی جی کس واسطے رہے ہو، تسی زندہ کس واسطے ہو، تو اڈے اعمال دا معیار اور مقام کی ہونا چاہیے دے. جنہاں پتہ ہے وہ تائید کر دی ہوئے آئے، جنہاں نہ پتہ ہوئے جوان گل نو ذہن چ رکھ لے ہوئے آئے. اور یہ او بات ہے جڑی میں نہیں دشمن تو اڈے واسطے آکھ رہے ہیں. ایویں دنیا علی آلیاں تو نہیں گھبرا رہی، ایویں ملکاں نے یہودیاں اور عیسائیاں نے اپنے خزانے دے منہ ایویں نہیں کھول دیتے بھئی شیعہ نو شیعہ نہ لڑا دیو، دستو گرے باں کر دیو، بھرا نو بھرا نال نہ بان دیو، امام بارگاہ وکھرے کر دیو، اشتہار ہی ناندے وکھرے کر دیو. اور وہ کوشش کر رہی ہے لیکن کسے دا ہاتھ ہے وہ کدی دشمن اپنی اس کوشش کامیاب نہیں ہو سکتا، چونکہ وارث موجود ہیں، امام موجود ہیں، ہادی موجود ہیں، رہبر موجود ہیں، رہنما موجود ہیں، پیشوا موجود ہیں. اگر میں تو آڈا منشور دس جاواں تو جوانو تائید حق ادا کر دیوے. تسی اللہ دے جہانے چ واحد و قوم ہو جیڑی پوری دنیا تے حکومت دا ارادہ رکھ دی ہے. جس دا ہوئے وہ بولے میرے نال الاجل سارے بولو بھائی منتظرین بولو الاجل 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 الاجل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل ولیک الفضل. دنیا کیوں گھبرا رہی ہے تو آڈے تو ارادہ ہے یا کوئی نہ؟ دنیا نو ڈر اس گل دا
امریکن امبیسڈر دے کولو انٹرویو دے دوران جملہ اس دے منہ چو نکلیا، اس کہ اس اقوام عالم دے اندر شیعت ایک ایسا پرندہ ہے جس دی پرواز اتنی بلند ہے، اور اس بلندی دی وجہ اس تشیع دے پرندے دی مثال دے رہی آئی، دو پرن ایک سرخ ہے ایک سبز ہے، اس پراں وچ طاقت اتنی ہے کہ اس دی پرواز وچ کمی نہیں آ رہی، پرواز ودھدی جا رہی ہے، اور پراں تے کوئی حملہ کر نہیں سکدا کوئی دنیا دا شکاری، چونکہ پراں دے اتے ایک پردہ ہے، اس پردے ویچے پر محفوظ ہیں، تائی دا حق ادا ہو جاوے، میرا سفر پورا ہو جاوے، میری وہ محنت پوری ہو جاوے، جو میں سوچ کے آیا میں وہ جوانہ نو دے کے ٹر جاواں، بس میرا سفر مکمل، عبادت اور میری منزل مکمل ہو سکیا، پر محفوظ ہیں اس پردے، ایک پر سرخ ہے ایک سبز ہے، طاقت سرخ اور سبز ہے جتنی ہے کہ کدی تشیع دا پرندہ جھوک نہیں پہ سکتا، انہاں پوچھیا پر کیڑن، اس آکھیا جیڑا اس قوم دے پرندے دا سرخ پر ہے نا، وہ انہاں دے کول کربلا ہے، جس کول ہوئے وہ بندہ بولے میرے نال، انہاں دے کول کربلا ہے، لبیک یا حسین لبیک یا حسین، مرحبا، بلند نعرہ حیدری، کربلا سن کی طاقت دین دیئے، کربلا سن کی طاقت دین دیئے، آسرا کس مقام تے کربلا دین دیئے، کربلا صرف شیعت واسطے نہیں، کربلا پوری امت نو طاقت دین دیئے، چونکہ جدو 28 سفر آقا امام حسین علیہ السلام 28 رجب مدینے نو الوداع کیا تو لوگاں پوچھیا، یہ جملہ یاد رکھنا پوسی، اے حسین ابن علی تسی کیوں مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو آقا امام حسین علیہ السلام فرمایا میں نانا کی امت کی کسے ایک فرقے دا نام نہیں چاہیا، پوری امت دی اصلاح واسطے حسین ابن علی ٹرے، اے تو گو ساڑھے مقدر بلندن بھئی ساری کربلا ساڑھے حصے چاہ گئے، واہ بھائی واہ، غم حسین تو آڑے حصے، ماتم حسین تو آڑے حصے، عزائے حسین تو آڑے حصے، جینی تسی او قوم ہو، میں سلام پیش کردہ اپنی اس قوم نو، باقی بھی مکتب فکر دی اسی تعظیم کر دیاں دعا گواں، لیکن اپنی قوم نو میں سلام پیش کردہ کہ خدا دی قسم ہے جنہ جائیداداں ویچ کے بھی، جنہ بچیاں دا پیٹ کٹ کے بھی عزاداری حسین نو بپا کیتا، جاننا دیاں قربانیاں خون شامل لوگاں دا عزائے حسین علیہ السلام ہے، کوئی ضلع ایسا نہیں جس ضلع وچ عزاداری سید الشہداء واسطے محبان حسین نے خون دا نظرانہ نہ دیتا ہوئے، نسلان دی قربانی دیتی ہے، ایسے ریکارڈ میرے کل موجود ہیں ایسے لوگاں دے، جنہ پتر قربان کیتے امام حسین علیہ السلام دی عزاداری تے، جنہ جائیداداں قربان کر دیتی ہے، جنہ جائیداداں چھوڑ دیتی ہیں صرف عزائے حسین واسطے، صرف امام حسین علیہ، اور کربلا ہے تو آڈے کول، اور کربلا سن طاقت دین دیئے، باطل دی آنکھیں آنکھ پاون دی، سچ بولن دی، کربلا سن طاقت و جرت دین دیئے، کسے بھی باطل طاقت نال ٹکراون دی طاقت کربلا مل دی، کربلا تو ان طاقت دین دیئے، سرخ پر خدا دی قسم میں دو چیزاں ایسی ہیں، دو چیزاں دا حملہ ایسا شدید ہوندہ ہے جڑا ہو جاوے تو موت واقع ہو جان دیئے، ایک آگے ایک لوہا، آگ دی شدت ود جاوے تاں بھی موت، لوہے دی ذرہ ود جاوے تاں بھی موت، لیکن آگ دی امام حسین علیہ السلام دی عزاداری دے میدان چاہ کے ویک، بات اگر میں تو آڑے درمیان دی کرا تو تائی دا حق ادا کرے،
امام حسین علیہ السلام بھائی یہ کیسی طاقت ہے کربلا، کیسا معجزہ ہے کربلا، کسے دا ماتم کرنا نہ کرنا علیحدہ بات ہے، کسے دا آزاداری بپا کرنا نہ کرنا علیحدہ بات ہے، لیکن یہ وہ معجزات ہیں نا آزاداری حسین دے کہ جڑے زندہ ہو جاوے دن جڑے ہو رہے ہیں۔ امریکہ ناکھ رہے ہیں پرندے دا ایک پر سرخ تشیع دے پرندے دا انہاں دے کول کربلا ہے۔ کربلا اس قوم نو طاقت دین دیئے کہ باطل دے سامنے ڈٹ کی میں جانا ہے، اور باطل اے نہیں ہوندہ بھی باطل کی دائیں فوج کٹھی کر کے آندہ ہے حق نہ لڑن، مطلب تسی جوانے سے انتظار ہے جو جدو باطل دی کدو صدا آئی تو موڑا سی حق نہ ایک قدم قدم تے ناکے لائے ہوئے اس باطل نے، جس نال تسا روزانہ لڑنا ہے، اور لڑنا صرف تواڈے پورے وجود نے لڑنا ہے، باطل نال تواڈی آنکھ نے لڑنا ہے۔ میں ایک جملہ آدھا جوانوں اگر پہنچ گیا تو میں سمجھا سفر مکمل ہو گیا، جس آنکھے چو حسین وسدہ ہوئے نا اس سے چو دنیا نہیں وسنی چاہیے۔ آنکھ نو حق دے معیار تے پہنچانا تواڈے واسطے چے، چونکہ باطل ہر طریقے نال حملہ آور ہو رہی ہے کہ انہوں حق تو ہٹایا جاوے۔ اے تواڈے ہتھ موبائل فون میں پوری دنیا چاکھے ہے، ایک گناہ دیو دلدلے ٹھیک 2 منٹ بعد تسی دنیا دی کسے بھی گناہ دی دلدلے شرکت کر سکتے ہو۔ ہون تا باطل تواڈے ہتھ تے، ہائے ہائے ہائے، جس نال تسا لڑنا ہے۔ اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، امت سرکار دو عالم یاد رکھے آئے اس ایک آنکھے چ اللہ 8000 بلب دی پاور رکھی ہے، تے 8000 بلب دی پاور دوئی آنکھے چ رکھی ہے۔ ان ملتان آلے 16000 بلب جو بلے 60 سال، تے کتنا بل آیا بولو، کوئی حساب ہے کتنا بل آیا؟ وہ بندیاں تو 3 دیاں دا نہیں پہ بھریندہ، تے 60 سال دا بل آ جاوے تائی دا حق ادا کر دیوے۔ میں تواڈے حق دعا کر کے جا رہا، آؤ سارے رل کے اس علا کل شین قدیر تو پوچھئے تا صحیح، ایڈی وڈی نعمت عطا کی تھی جس دیا نہیں اس تو پوچھ۔ ایک آنکھے چ 8000 بلب دی طاقت اور دوئی آنکھے چ بھی 8000 بلب دی پاور۔ میرا اللہ اس دا کوئی ٹیکس، کوئی اس دا بل، کوئی اس دا ہدیہ، خالق دا آواز ہے محمد تو پوچھ۔ جب محمد مصطفیٰ دے ممبر دے سامنے جاؤ تو حسنین دا نانا فرما رہے بس کوئی اس دا ٹیکس تے اس دا ہدیہ نہیں، بس ویکھیو جیڑا مدینے آلے نو چنگا لگدا ہو، سنیو جیڑا سن چنگا لگدا ہوئے، بولیو جیڑا سن چنگا لگدا ہو۔ تو پہلے اسی اپنی بیس نو تا قائم کریے۔ دنیا سانو پتہ نہیں کیڑے کیڑے مسئلے دے اندر الجھا دیتا، بولو دینا تے شیعہ دا بندہ ہی نہیں ہونا مسئلے تے بولنا، اس تے ساڑی قوم میں تقسیم شروع ہو گئی۔ لیکن جوانوں تسی بنیاد تے ذرا نگاہ کرو، دیکھو اگر سانو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ اپنے آپ نو امتی بھی ثابت کرنا پہ گیا نا تو اوکھی بن جاسی۔ عمال چیک کرانے، قرب جانا، زیارت کرنی، اعلیٰ علیین تک پہنچنا، پولے سرات قائم رہنا، میزان تو نکلنا، قبر اچ راحت دا ملنا، فشار قبر تو بچنا، اے تا بڑیاں اگے دیاں گلن۔ آؤ سرکار دو عالم صلی اللہ، ربیع الاول تو ساری امت ہی منا لیا نا، پر ربیع الاول سودا کی کیتا نے اپنے نبی نال، ساری دنیا پہ گئی جی میں شیعہ تے میں سنی تے میں وہابی تے میں دیوبندی، او بھائی فرقہ ہی تپونا نہ گل سننی آئی محمد و آل محمد دی، آل محمد دی بھی نہ سن تو جس دا کلمہ پڑھیا نے پہلے اس دا قرب تا نصیب ہوئے۔ او بھائیو جس دی بھی عزت اسلام میں چے آل محمد دی ہوئے، اصحاب محمد دی ہوئے، ازواج محمد دی ہوئے، حتیٰ کہ تیری اور میری بھی ہوئے، ہے محمد مصطفیٰ دی وجہ نال۔
او سرکار دو عالم دی امت دے دائرے چ کھلون واسطے ایک شرط رکھی ہے. سرکار دو عالم دا فرمان ہے 14 دی گفتگو ہوندی ہے تو لہٰذا میسج کوئی شرم محسوس نہیں کرتا. قبرستان اچ پڑھا مجمع عام اچ پڑھا جملے معصوم دے ہوندے تو طاقت مل دی ہے. امتی کون ہے؟ آقا علیہ السلام فرمائے میرا امتی کچھ بھی ہو سکتا ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا. کربلا 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 کربلا. اسا اپنی بنیاد نو ایرا جتنا مضبوط ہو سی بلڈنگ اتنی مضبوط ہو سی. ایرا جتنا ایک مضبوط قوی ہو سی بلڈنگ بھام جس مقام تے لے کے چلے جاؤ تو جوانوں جس مسائل دنیا سن دھکیل رہی ہے او تو بڑے بلندی دے مسئلے نہیں یار. اسا تو پہلے اپنے آپ دو گراؤنڈ قائم کرنا ہے جس نال انہاں دی نظر پہ جاوے بھئی یہ تھے بھی کوئی ساڈا راند ہے. بولے نہیں بھائی. آنکھ دا پاک کرنا سماعت دا پاک کرنا اپنی گفتگو دا حسن اخلاق. حادی فرمیندن مومن دی جڑی سب تو وزنی چیز میزان تے تلنی ہے نا نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ خمس نہ جہاد یعنی سب تو وزنی ہوئی تو پھر سب اعمال تو وزنی ہو گئی. آؤ پوچھئو کیڑی چیز ہے؟ آقا علیہ السلام فرمایا وہ مومن دا اخلاق ہے. میں دنیا نو آدھاں امت نو آدھاں کچھ نہ سکھیا حضور تو بولن دا سلیقہ ہی سکھ لوا. بولو یار. انسان دی گفتگو تو معصوم فرمیندن اور جو دن چڑھدا ہے دن نکلدا ہے اس زبان. معصوم فرمیندن پورے اعضائے بدن جدو دن نکلدا ہے تو سارے کلام کر دن زبان نال. ہاتھ پیر جوڑ اکھ نک کن سارے کلام کر دن زبان نال. تے آتے پتہ کیڑی گل ہے؟ سارے اعضاء اکٹھے ہو کے زبان نو آدن جیڑا کچھ بولنا ہووی سوچ کے بولنی بول دی تو ہیں تے بھگتنا سن پہ جانا. ہائے ہائے یار اس زبان دا استعمال کرنا کوئی یہ تو نہیں بھئی جیڑی گل انسان دی زبان تے یاد رکھنا. انسان نو بولن واسطے الفاظ سکھ دیاں چند مہینے لگ دن چند سال لگ دن بچے نو بولی سکھ دیاں لیکن کیڑے لفظ نو کیڑی جا تے بولنا ہے اے سکھن واسطے پوری زندگی لگ جاندی ہے. تو آڈے ساڑے معاشرے ایسے کچھ افراد ہیں جنہاں دی تسی ایسی عزت انہاں دی بد زبانی دی وجہ تو کر دیں. پتہ نہیں یہ تھے تو کوئی نہ اسی لالیاں ہی تو دو چار بندے ہیں جنہاں میں جاننا. بسم اللہ بسم اللہ. یعنی میں سوسائٹی تو آڈے چوٹ کے جوانوں ممبر پاکتے آیا انہاں دی عزت اس وجہ تو کرنی پاؤندی یار ان دنال پہلے ہی دعا سلام لے لو ہمیں بندے کو جاک نہ لوے ہیں ایسے لوگ. انہاں دے چہرے تو پردہ ہٹامنا چاہنا حدیث دی طاقت نال. اور ایسے کچھ کم ظرف انسان ہوندے کہ اگر انہاں دی عزت کرو بھی صحیح تو پھر بھی کوئی نہ کوئی گالو ضرور مجمع چوس انسان نو کر دیں دیں تو پھر وہ سمجھیں بھئی لو میں تو بڑا بندہ تے بڑی شے ہو گیا. آج جس دا کلمہ پڑھی آئی نا اس حضور تو ہی پوچھ لوی بھی تیرا معیار آقا علیہ السلام دی بارگاہ کیے. حسنین دے نانا نے فرمایا معاشرے بدترین انسان او بندہ جس دی عزت بندے اس دی بد زبانی دی وجہ تو کر دے ہو. تے مسلمان تو ہے جس دے اکھ زبان اور ہاتھ تو دوسرے محفوظ ہو میں. بولو مسلمان ثابت کرنا پائے گیا تو انسان کی کرسی. یہ جڑا دل ہوندہ ہے نا دل جس سے محبت محمد و آل محمد آن دیئے
یاد رکھا یہ مثل کعبہ ہوندا ہے تے جس کعبے دے اندر 14 دی محبت ہوئے نا واہ 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 اتھے دنیا دی محبت نہیں ہو سکتی اگر سائیاں دا قرب حاصل کرنا ہے تو دنیا تے حکومت کرنی ہے بادشاہ دا ظہور پاک ہونا ہے جیڑا غیبت جتنا تڑپ سی جتنا تیار ہو سی وہ ظہور ہے اتنا قرب ہو سی تو سا کی سمجھے میں بادشاہ نے آنا ہے تو میں بوئے کھڑکا کے تلوارہ منڈ دینی ہیں وہ وقت آمن آل ہے ظہور قریب ہے دنیا تو آڈے تو کتنا خطرہ محسوس کر دیئے اور اسی کس روش دنیا تے ٹر پہ یہاں وہ پیادہ ہی دو پر رہے ایک سرخے جیڑا سرخے وہ انہاں دے کو لقیدہ کربلا ہے جیڑی کربلا ہے انہاں طاقت دین دیئے باطل دی آنکھیں چاکے میں پامڑی ہے حلال نو حلال کی میں سمجھنا ہے تے حرام نو حرام کی میں آکھنا ہے یہ طاقت کربلا تو مل دیئے تو سامنے اینکر نے پوچھیا جی تے جیڑا سبز پر رہے ہو سکے جیڑا سبز پر رہے ہو انہاں دے کول انتظار فرج ہے وہ انہاں دا ایک امام ہے جیڑا غیبت کبرا وچے جس دا ظہور ہونا ہے جس دے ہم رکاب ہو کے پوری دنیا تو انہاں دا دعوے کہ اسا ظلم و جور نو ختم کر کے امام دی اقتدا وچ اسا امن و سکون نو عدل نو قائم کرنا ہے اے تواڈا منشور علی ولی اللہ علیہ اگلی گل تے حد موگی سنوا دن حق سر چڑھ کر بولتا ہے انہاں پوچھیا جی وہ پردہ کیڑا ہے اس کہو دو پرہاں تے ایک پردہ ہے جب تک پردہ راسی نہ کوئی اس قوم دی کربلا تے ذرہ مار سکتا ہے نہ کوئی انتظار امام زمانہ تے ذرہ مار سکتا ہے پردہ لہ لو کربلا بھی ختم ہو جاسی امام دے انتظار بھی ختم ہو جاسی انہاں کہو پردہ کیا ہے انہاں کہو اس پردے دا نام محبت امیر المومنین علی ابن ابی طالب بسم اللہ مل کے حیدری وقت بہت تھوڑے تیاری دی بہت زیادہ ضرورت ہے فضائل اتنے بادشاہ دے وہ تا کائنات دے سمندر ختم ہو جاویں درخت کلمہ بن کے جنہوں انس لکھن آلے ہو جان لکھن آلے مر جان تے کلمہ ترٹ جان تینان دی فضیلت دا ادراک نہیں ہو سکتا لیکن اس فضیلت دی منزل تک پہنچن واسطے کچھ بنیادی ضروریات ہیں تو آدھی زندگی یہ جوانوں اپنے قدمہ تے قائم ہونا الاجل دی صدا نو بلند کرنے واسطے کتنی ایک صداقت چاہی دی زبان ہے یہی شکر کرو اللہ تو آڈا میرا شمار جڑا میں پہلا جملہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت اچھ رکھیا پچھلی امتان دے کدی حالات پڑھو تاکہ تو ان فخر ہوئے کہ تُسی سرکار دو عالم دے امتی ہو امت دی جیڑی حالت ہے جس طرح دستو گرے باں ایک دوسرے دے ہوئے ہوئے کوئی انسان کسی نو برداشت کرنے واسطے تیار نہیں کوئی تنقید برائے اصلاح دی بات کرنے واسطے تیار ہی نہیں اور اگر کوئی کرنے واسطے تیار ہے تو کوئی سنن واسطے تیار نہیں تے منزل سارے دی کربلا ہے اے سارے ہی منے ہیں بھئی کوئی آمن آل ہے ہائے 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 اے اللہ دے حق دی طاقت دا نام ہے اے سارے نہیں منے ہیں بھئی کوئی آمن آل ہے پچھلی امتان دے جا کے کارنامے پڑھو خدا دی قسم ہے اے امت بھی کوئی پیچھا نہیں رہی ہوئی ایسے ایسے گناہ دی مرتکب ہو رہی ہے امت کہ خدا دی قسم ہے انسان ایک دن غیرت مند انسان 1000 واری مرد ہے تے 1000 واری اٹھی میڈیا تو آڈے ہاتھے چے پڑھو کیسے کیسے مرتکب ہو رہے ہیں کیسے کیسے گناہ کر رہے ہیں لوگ پچھلی امتان دا جا کے ویکھو ایک گناہ کر دیاں ایک نافرمانی کر دیاں صلاح کل شائن قدیر دی صبح اٹھ دیاں حالت کی ہون دیا محمد الرسول اللہ پڑھ لینا تے کات تے لکھ چھوڑنا بڑا سوکھ ہے دل تے ضمیر دی تختی تے لکھنا بڑا اوکھ ہے محمد الرسول اللہ پڑھ کے علی ولی اللہ پڑھ کے داد نعرے لوا لینے سوکھے پر اس دے مطابق اپنے آپ نو ڈھال جانا وہ بڑا اوکھا بس جیڑا ایک کر گیا ہوتا ہی ناندہ کرپ آ گیا تو مرنا تو سارے ہی ہیں
جڑے نہ بولے تھوڑا کوئی نہیں پروگرام مرن دا پکے پکے ڈیرے کوئی نہیں اس جہان تے آج بھی تو جتنے لوگ ہیں دلاور حسین لیاقت حسین مشکور حسین اختر عباس نواز شلی ہاشم صدیقی کدے گئے تو آڈے ساڑھے درمیان باہنا لے لوگ حسن مجتبہ فرمایا جیڑے تو آڈے سجے کھبے باندیاں اوہی نہیں قبرنچ ٹور گئے تو ساں بھی نہیں رانا بھائیو اسلام ایک بلند اسلام حقوق دا مذہب ہے تسی حقوق ہی ضائع کر دیتے ہو تو کیڑے اسلام دا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو تسی پوری دنیا چ اسلام نو اللہ نے ان الدین عند اللہ الاسلام اگر فرمایا پسندیدہ دین تو اللہ نے اس دین نو حقوق دا دین بنایا اولاد دے حقوق بیوی دے حقوق ماں باپ دے حقوق ہمسائے دے حقوق رشتہ دار دے حقوق حتیٰ کہ راہگیر دے بھی حقوق جو تسی حقوق تو ہی پھر گئے اپنے اس رستے نو ہی چھوڑ دیتا تو پھر منزل دا نشان کیڑی جا تو مل سی تو سب تو پہلے جوانوں اگر تو آڈا منشور ہے بے تو سن لشکر شامل ہونا ہے تجھے شاہ جانے تے راہ جانے بجیڑی ہوئی ڈٹھی جا سی جیڑی ہوئی انج نہیں تیاری آج جو تیرا ارادہ ہو سی آج جو تیرا منشور ہو سی اوہی کل تیری منزل ہو سی سرکار دو عالم دے دربار اکٹھے ہو جاؤ حضور تو پوچھ لو زندگی کی میں گزارنی ہے فالور تو سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بیٹھے ہو نا اگوں ہر کسے وکھرے وکھرے گھر بنا لے خالق فرمائے وَتَعْسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيًّا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ فرمائے میری رسی نو مضبوطی نال نہ پیائے وَلَا تَفَرَّقُوا تے فرقیاں تقسیم نہ ہو جوے آئے کسے حادی تو پوچھیا اللہ دی رسی کون ہے فرمایا اللہ دی رسی دا نام میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے سرکار دو عالم تو جا کے ویکھو جا کے پوچھو کہ ایک باپ دی زندگی کیسی ہونی چاہی دیئے ایک بھائی دی زندگی کیسی ہونی چاہی دیئے ایک شوہر دی زندگی کیسی ہونی چاہی دیئے سرکار دو عالم دے قرب جاسو تے نہ چیزاں ورنہ ہوا وچ تیرنے جتنے چلا لو اگر انہا ہستیاں تو کچھ لیا نا اگر انہا ہستیاں تو کچھ کھٹیا نا اور زندگی گزارن دا اے میں گھبراؤ نہیں جوانوں زندگی گزارن دا فلسفہ اتنا مشکل نہیں ہے عام جیا فلسفہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ایک بندہ آگیا بڑھڑائی نواں کلمہ پڑھے اسلام قبول کیتا تے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ آگیا تے پوچھیا سرکار حکم کرو میں کرنا کی چاہیے ہے آقا علیہ السلام فرمائے بھئی جے چنگے کام کر سیں دیکھو عام سمپل فارمولہ ہے زندگی دا اچھے کام کر سیں تے مرن دے بعد اچھی جا مل سی تے جے برے کام کر سیں تے مرن دے بعد بری جا مل سی تے حساب میزان تے ہو جانے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَا نہ ذرہ برابر نیکی لکی رانی ہے تے نہ بدی اتھوں اٹھیا تو اس متے تھے ہاتھ رکھا کہ یا رسول اللہ تا گالی بڑی سوکھی ہے جو تو میں برا کام کرنا نہیں اس میں بری جاتے رکھنا کیوں ہے وہ 4 قدم ٹریا علی ابن ابی طالب علموں کر کے فرمایا یا علی یہ وہ جا رہا ہے جس نے اپنے اللہ کو پہچان لیا ہائے ہائے جب تک اپنے دل چو بے ایمانی نہیں نکلنی لالچ حسد نہیں نکلنا اتنی دیر تک زندگی دیاں رستے کدی آسان جب تک تسا خدا اور اس دیاں حجتاں تو نہیں منگنا معاشرے اور سوسائٹی تسی وقت گزار سکتے ہو سائیاں دا قرب حاصل کرنے واسطے اے بیسک چیزاں جڑیاں تو مدد کر سن قرب محمد و اہل بیت محمد واسطے 50 سال گزر گئے سجدے لوگاں نو کر دیاں نماز اثر ہی نہیں 50 سال کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہو سی کتنی مرتبہ تلاوت کیتی ہو سی اٹھ دیاں باندیاں سورہ فاتحہ دے فضائل جان دے ہو کتنے فضائل ہیں سورہ فاتحہ دے بارے معصوم فرمیندن مردے تے پڑھ کے پھوک مارو اٹھی پوے تا حیران نہ ہوئے آئے ہائے ہائے ہائے
حیدری طبیعت گھبراتا نہیں رہی جوانوں. روزہ کردہ ہے متقی لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ. 60 سال ہو کے روزے رکھ دیاں اجے انسان دا تقوی ہی نہیں قائم پہ ہوندا. منزل نہیں چنی, رستہ نہیں چنیا, وکھریاں بے کے فیصلہ کر لے یا شیطان دا ہو جا یا رحمان دا ہو جا. دو بیڑیاں دا سوار منہ دے بھار دریا سمندر ڈاندر, یا یزید دا ہو جا یا حسین ابن علی دا ہو جا. کدی یزید دے بوئے تھے کدی حسین دے در تے. اپنے آپ نہ لڑ جاؤ. زندگی یو 4 دنہ دی, 100 سال بھی ہے تا مک جانی. تسی توڑا میرا تا مقدر جوانو کہ تسی اور اسی اج اس دنیا ویچ آج اپنا قلم نام اعمال کولے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, ورنہ موت نے تا مولت ہی نہیں دیتی. توڑے میرے نال دے کتنے جوان جڑے قبراں وچ خاک ہو گئے. ساڑے نال پڑھا نالے سکول کالج پڑھا نالے انہاں ٹریاں 10 سال ہو گئے دنیا تو. داڑیاں نہیں لتھیاں, ماما سیرے ہی نہیں ویکھے پتران دے. ایک 7 بہنہ دا ایک بھرا آسا اکھا نال جنازہ اٹھ دیاں ویکھے. تو زوان عبرت کیوں نہیں آ رہی اس دنیا تو؟ کدی مان نہ کرنا اس دنیا تے اور کدی فخر نہ کرنا اس دنیا تے. الجھا ہوا ہے رات دن دوزخ کے انتظام میں. بھائیو پہلے سی بنیاد تو اپنی ٹھیک کریے, باقی انسان تو پورا ہو جاوے نا, مسلمان تو پورا ہو جاوے نا. جدو توڑا مزاج اور توڑی شخصیت اور توڑا کردار اور ضمیر بیدار اور زندہ ہو گیا, خدا دی قسم میں مت کوئی مسئلہ تن کسے تو پوچھن دی لوڑ ہی نہیں. تو دل لے چرادہ کری جو 14 دی بارگاہ تو جواب نہ ہوئے تو در چمن دا فائدہ کیا. جدو کرنی باس ہے, جدو پونی لڑائی ہے, جدو کسے دی مننی نہیں تے اپنا دھڑا چھوڑنا ہی نہیں اور کردار اور اپنے ضمیر دی رہنمائی کرنی نہیں, تو سب تو پہلے اے بنیادی چیز ہے اپنے آپنو تیار کرو بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جھوٹ تو دور, ہر قسم دی فحشات تو دور, ہر قسم دے لغویات تو دور, ہر قسم دے حرام کھانے پینے تو پرہیز, پھر قرب نصیب ہو سی. تو مکت زندگی جانی ہے. تو امیر ہیں تامی مرنا ہے, تو غریب ہیں تامی مرنا ہے, تو مزدور ہیں تامی مرنا ہے, تو افیسر ہیں تامی مرنا ہے, تو صحت مند ہے تامی مرنا ہے, تو بیمار ہیں تامی مرنا ہے. میں جو اتنی دیر تو توڑے سامنے امت دے سامنے فرقے دا نا چامن دا ہون میں سمجھدا وہ دور نہیں رہا. امت دے سامنے میں اتنی دیر تو جو جملے آدھا پیاں اے میں کیوں آکھ رہا. آخری نقطہ قبول کرو تو میں تو ان مسائب سناوا. تو آڈی زندگی جوانوں ایسے مرحلے آسن, موبائل سکرین تے بار بار دعوت گناہ آسی تیری آنکھ نو اور تیرے کان نو اور تیرے نفس نو تیرے ضمیر نو. اوتھے کی کم کرنا ہے, اوتھے امام نو یاد کرنا ہے, امام علی مقام نو, آقا علی ابن ابی طالب نو. 14 تیرے کولن کسے نو یاد کر, آنکھ بھی بچا لے علی بھی بچا لے. شاءاللہ جیندے رہو, امام زمانہ تو آڑے ترازی ہوئے. جس معاملے وچ اسی دستوں کی رباں ہوئے ہیں او تا فقر بلندی جدو مزاج فقر ہی تبدیل ہونا ہی نا, او تو فیصلے ہوتے جا کے ہوئے. انسان نو کسے بنیادی مسئلے دا پتہ نہ ہوئے تے بات ولایت دی کرے, بات توحید دی کرے اور توحید نو پھر مسئلہ بنا کے تسا رکھ دیتا ہے. توحید مسئلہ ہے تو آڈے درمیان مسلمان ہو, اور نورو نلا نور نو تسی شرم نہیں آن دی انسان نو. اوے اس دی شان کی ہو سی, خدا دی قسم ہے. پوچھیا صحابہ رسول نے, یا رسول اللہ اس دی صفت المتکبر میری زندگی نوح علیہ السلام جتنی ہوئے تے ایک جملہ پڑھ دے گزار دیوا. واقعی وہ متکبر ہے, تکبر اس دی ذات نو ٹھاندہ ہے. اسی تکبر کریے تا حضور و عذاب کر دے, اپنے واسطے تکبر پسند کر دے. اور لمحہ کہہ رہے جدو تکبر کر دے, حسنین دے نانے فرمایا جدو علی اللہ نو سجدہ کر دے پھر اللہ تکبر کر دے.